السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی حرکات بندے کی کیا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اسے خاک میں اڑا دیا ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہے کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کے پاس آئے تو دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیوں نہ کہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کی سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بلکہ اس طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرم کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبرستان کی پہلی سیڑھی جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منزل کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے اور نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف اور دوسری جتنی بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ایک شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟
وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اس پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور کر فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کا کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے ہمیشہ ہی گناہ کو پسند کیا اس لیے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جہنم دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نام اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت اس کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سوال کیا کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک تنہائی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، ایک تنہائی غیبت کے سبب اور ایک تنہائی چغر خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختی اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمیں قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آپ سب بھی نماز پڑھے اور اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کیونکہ قبر کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔